أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تمہیں تمہاری نیکی اچھی لگے اور تمہاری برائی بری لگے تو سمجھ لو کہ تم ایمان والے ہو۔ یہ ایک صحابی کے سوال پر، جس سے آپ علیہ السلام نے ان کے سوال کا منشا ایمان کی علامات اور اشارات سمجھا، جواب میں آپ نے بتایا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو اس پر آپ نے فرما دیا کہ جب تمہیں تمہاری نیکی خوش کر دے اور تمہیں نیکی پر خوشی محسوس ہو اور برائی کرنے کے بعد دل رنجیدہ ہو اور کبیدہ خاطر ہو، تو یہ سمجھ لے کہ مجھ سے یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کہ ایمان کا ادنا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خیر و شر میں تمیز کرے کہ کیا جائز کیا ناجائز۔ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی بنیاد پر ہی انسان چیز کو جائز اور ناجائز، اچھا یا برا سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ کا علم یا ایمان یہ کہتا ہے یہ چیز بری ہے۔ ایسے ہی عقل یہ کہتی ہے بری ہے، ایمان کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ اچھی ہے۔ تو ایمان والا عقل کو پس پوچھ ڈال کر نقل پر، ایمان کے مقتضا پر یقین رکھتا ہے اور سمجھتا ہے اسی میں میرے لیے بھلائی ہے۔ الفاظ دیگر اس حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے حالت ایمان اور حالت کفر کی مثال تندرست اور بیمار آدمی کے ساتھ دی ہے کہ تندرست آدمی کے حواس درست اور صحیح ہوتے ہیں، میٹھی چیز کھانے کے بعد وہ اس کو میٹھی لگے گی، اور اگر اس کے حواس میں فساد ہے، بیمار ہے، تو میٹھی چیز کھانے کے بعد بھی اس کو کڑوی لگتی ہے۔ اسی طرح ایمان والا نیکی اور بدی کا شعور رکھتا ہے، یہ نیکی ہے اور نیکی کو نیکی سمجھتا ہے اور بدی کو بدی سمجھتا ہے، بخلاف غیر مسلم کے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اس کا مطمع نظر اپنی تن آسانی، خواہش پرستی ہے، جس کو قرآن نے رأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا ایسا شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے کہ جو جی میں آیا وہ پورا کر لیا۔ ایمان والا ایمان کے تقاضوں کا لحاظ رکھتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے رضا والی زندگی عنایت فرمائے، ہر شر سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہماری تمام جائز حاجات کو اللہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ پورا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں مجتمع فرمائے اور جنت کی دائمی نعمتوں کا مستحق قرار دے۔ ہر شر سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔